اشرح لي صدري ويسر لي أمري. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں 13ویں سپارے کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت ما یشاء عندہ ام الکتاب۔ اس آیت میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ جو تقدیر اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے وہ تقدیر تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس آیت میں واضح لفظوں میں یہ مفہوم بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے، ایک قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا کہ یمحو اللہ ما یشاء، کہ تقدیر کو اللہ تبدیل کر دیتا ہے، مٹا بھی دیتا ہے، لکھ بھی دیتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق اس سے مراد باقی سب چیزیں ہیں، لیکن 4 چیزوں میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ 4 چیزوں میں، سعادت اور شقاوت میں، رزق اور اجل میں، یہ 4 چیزیں ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ موت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، جو موت اللہ نے ازل میں فیصلہ کر دیا ہے وہی اسی وقت پر آنی ہے۔ رزق اللہ نے جو ازل میں تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی ہونا ہے، اس سے بڑھ نہیں سکتا نہ کم ہو سکتا ہے۔ اور اگر اللہ نے اس کو ازل میں سعید لکھا ہے تو وہ سعید ہوگا، کبھی شقی نہیں ہوگا، اور اگر شقی لکھا ہے تو وہ سعید نہیں ہوگا۔ ان 4 چیزوں میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، باقی چیزوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے کہ اس آیت میں الظاہر، ظاہر یہ ہوتا ہے، انہ یدل، آپ فرماتے ہیں کہ ظاہراً یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ ہر چیز میں جو کچھ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ اس تقدیر کو تبدیل فرما سکتا ہے۔ زندگی تھوڑی لکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ فرما سکتا ہے۔ آگے وہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں، وہ احادیث جن میں آیا بر الوالدین، والدین سے احسان کرنے سے عمر بڑھ جاتی ہے، نیکی کرنے سے عمر بڑھ جاتی ہے، ان حدیث کو بھی پیش کیا۔ اس لیے اس آیت کا 13ویں سپارے کی اس آیت کا ظاہر مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ہر طرح کی تقدیر کو تبدیل فرما سکتا ہے۔ کس کے ساتھ فرما سکتا ہے؟ دعا کے ساتھ اور نگاہ کے ساتھ۔ اس لیے ابن عساکر کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء یرد القضاء المبرم، کہ جو دعا مانگی جاتی ہے، آپ خود مانگتے ہیں یا کسی کو کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرے کوئی بزرگ وغیرہ، تو اس دعا سے تقدیر مبرم جو ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث میں مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کے تحت 2 واقعے ہیں، آج کے درس میں وہ ہم آپ کے گوش گزار کریں گے۔ ایک قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظری میں ذکر کیا، اور ایک علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا۔ ایک واقعے کا تعلق نظر بد سے ہے اور ایک واقعے کا تعلق نظر حسن سے ہے، یعنی جس طرح کسی کی نظر بد لگ جاتی ہے اور انسان ہلاکت میں پڑ جاتا ہے، نظر بد یہ حق ہے، یہ لگ جاتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، یہ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، اور اس وقت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار تھے، سرکار پریشان تھے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اس پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حسن حسین میرے نواسے جو ہیں یہ بیمار ہیں اور ان کو نظر لگی ہوئی ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ نظر حق ہے، یعنی نظر لگ جاتی ہے۔ یہ واقعہ، یہ بات تفسیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اب ایک یہ حدیث، دوسری
ابو عبداللہ قرطبی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے، انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ 2، تیسرا واقعہ صحابہ کرام کے دور میں جو مشہور تھا، ابو سہیل والا۔ ابو سہیل نے ایک مرتبہ غسل کے لیے اپنی قمیض اتاری تو ان کا جسم بدن اتنا خوبصورت تھا کہ ایک اور آدمی نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اس طرح کا خوبصورت بدن میں نے آج تک نہیں دیکھا، صحت مند تھے، کہ اس کی فوراً نظر لگ گئی اور وہ بیمار ہو گئے۔ اور یہ واقعہ جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو نظر لگ چکی ہے۔ تو نظر کا لگ جانا حق ہے۔ نظر کے 2 علاج ہیں نظر بد کی۔ پہلا علاج، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، وہی حدیث مکمل کرتے ہیں کہ نظر لگ گئی امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ انہیں اس دعا سے دم کرے، تو سرکار نے اس دعا سے دم کیا۔ وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا تھی، عربی میں اگر کوئی مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے، اگر اردو میں اگر ترجمہ یاد ہو جائے تو وہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ دعا کے الفاظ یہ تھے، اللہم ذا السلطان العظیم والمن القدیم ذا الوجہ الکریم، اور آگے تھے ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات آف الحسن والحسین من انفس الجن واعین الانس۔ یہ الفاظ تھے، کچھ مشکل ہیں۔ اچھا، یہ الفاظ تھے۔ حضرت جبریل نے یہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کو سنائے، نبی پاک علیہ السلام نے دم فرمایا، فوراً امام حسن حسین پاک کو شفا مل گئی۔ پھر علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے لوگو تم بھی اپنے بچوں کو، اپنی جانوں کو اس دعا کے ذریعے اور اس ورد کے ذریعے دم کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں کو بھی عافیت عطا فرمائے گا۔ تو یہ گویا دعا۔ ایک اور بھی دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا بھی اللہ کے محبوب پڑھ کر دم فرماتے تھے۔ ایک علاج یہ ہے۔ دوسرا علاج وہ بھی حدیث میں بیان کیا گیا کہ جب اس صحابی کو، ایک صحابی کو نظر بد لگ گئی، تو جس صحابی کی نظر لگی تھی تو اس سے سرکار نے وضو کروایا، اس نے وضو کیا اور سرکار نے اس کے وضو والا جو پانی تھا وہ اس صحابی پر، یعنی حضرت ابو سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھڑکا دیا، فرمایا اس پر یہ پانی ڈال دو۔ وہ ڈالا گیا تو اس کو شفا مل گئی۔ تو یہ نظر کے 2 علاج بیان کیے گئے حدیثوں میں۔ ایک دم ہے، وظیفہ ہے، وہ پڑھ کر پھونک مارے 3 بار، اول آخر دوسری پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے اور جسم پر پھونک مارے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو نظر لگ چکی ہے اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ یہ ایک وظیفہ ہے اور یہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، تفسیروں میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا وہ واقعہ ہے کہ وضو والا جو پانی ہے وہ بھی اس پر چھڑکا جائے، وضو کرایا جائے۔ لیکن دوسرا طریقہ جو ہے وہ وضو والا مشکل ہے، اس لیے کہ اس میں نہیں پتہ کس کی نظر لگی ہے، تو وہ مشکل ہے۔ تو یہ طریقہ جو دعا ہے یہ یقین کے ساتھ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نظر بد کا جو اثار ہیں، اثرات اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ انسان بیمار ہو جاتا ہے اور ہلاکت میں پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس دم کو پڑھ کر اس کے اوپر پھونکا جائے یا اپنے جسم پر پھونکا جائے 3 بار، تو اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ نظر بد حق بھی ہے اور اس کا علاج بھی آپ کو ہم نے بتا دیا۔ اسی کے عکس ایک نظر حسن ہے۔ جس طرح نظر بد کا اثر ہے، اچھی نظر کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جس طرح نظر بد انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے، چلتے پھرتے انسان کو بیمار بنا دیتی ہے، لاچار بنا دیتی ہے اور ہلاکت کے قریب لے جاتی ہے، اسی طرح اچھی نظر، اچھی نگاہ جس کو ہم نگاہ کرم کہتے ہیں، بزرگوں کی جس کو ہم نگاہ کرم کہتے ہیں، اب ان کی جو نگاہ کرم ہے وہ بھی مردہ دلوں کو، نظر بد ٹھیک ہے کہ نہیں، زندہ انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے،
لیکن جو اچھے لوگوں کی اچھی اور پاکیزہ نگاہیں ہیں ان کی نگاہ کا یہ اثر ہے کہ وہ مردہ دلوں کو نئی زندگی بخش دیتی ہے۔ اس پر بھی ایک واقعہ میں نے اپنا گوش آپ کو کہا تھا کہ ایک واقعہ آپ کو میں گوش گزار کروں گا جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مجری میں لکھا ہے کہ اچھی نظر کا اثر بھی ہو جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے تفسیر مجری کی جلد نمبر 3 اور اسی آیت جمع اللہ ما یشاء یثبت ما یشاء میں یہ واقعہ آتا ہے اچھی نظر کا۔ اب اس پورے جو ہم نے یہ آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، مضمون بیان کیا ہے، اس میں اگر آپ نظر بد کو مانتے ہیں، ماننا پڑتا ہے، حدیث میں آ چکا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا، جبریل نے کہا یہ حق ہے، لگ جاتی ہے، اور اس کا کسی نے انکار نہیں کیا، بلکہ امام بغوی فرماتے ہیں کہ علماء کا جمہور کا اس پر اتفاق ہے کہ نظر بد کا لگ جانا حق ہے، کسی نے انکار نہیں کیا۔ اب اس کی دوسری جانب دیکھیں تو نظر حسن کا نکاح کرم کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی نگاہ، اللہ والوں کی نگاہ انسان کے مقدر کو اور انسان کی قسمت کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ شقاوت کو مٹا کر سعادت مندی کے آثار انسان کی پیشانی پر نمایاں ہو جاتے ہیں اگر اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہو اور ان کی آپ دعاؤں کے طالب بن جائیں اور ان کے طالب بن جائیں۔ اب اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک استاد مقرر کیا، یہ تفسیر مجری میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ایک استاد مقرر کیا، ملا طاہر لاہوری، لیکن میں نے اس کی نظر گمائی، اس کی پیشانی پر دیکھا تو وہ بدبخت لکھا ہوا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والوں کی جو نگاہ ہے وہ پڑھ لیتی ہے۔ لوح محفوظ است پیش اولیاء، کہ لوح محفوظ اللہ کے ولیوں کے سامنے ہوتی ہے، تیر جستہ باز گردانت زراح، وہ پڑھ لیتے ہیں کہ فلاں مصیبت کا، فلاں تکلیف کا تیر، قضا کا تیر چل چکا ہے میرے مرید کی طرف، تو چلے ہوئے تیر کو واپس پھیرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تیر چل کر کبھی واپس نہیں جاتا، لیکن مولانا روم صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ والوں کی دعا نگاہ ایسی چیز ہے کہ قضا کا، ہلاکت کا، تکلیف کا، مصیبت کا تیر بندے کی طرف چل پڑتا ہے، اللہ والوں کی نسبت، محبت اور نگاہ کرم اور ان کی دعا آگے ایسے آتی ہے کہ وہ تیر خود بخود واپس چلا جاتا ہے۔ تیر جستہ باز گردانت زراح، راستے سے واپس چلا جاتا ہے۔ اب یہ بھی یہی ہوا کہ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کے ماتھے پر شقاوت کے آثار ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ تمہارا جو استاد ہے، سینئر استاد ہے، یہ تو بدبخت ہے، اس کے ماتھے پر شقاوت لکھی ہوئی ہے۔ تو میرے بچوں نے بڑا اصرار کیا، زور کیا کہ آپ پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ شقاوت کو مٹا دے۔ آپ فرماتے ہیں نظر تو فی اللوح المحفوظ فیہ انہ قضاء مبرم، فرماتے ہیں کہ میں نے لوح محفوظ میں دیکھا تو اس میں بھی لکھا تھا کہ یہ بدبخت ہے، شقی ہے، ماتھے پر بھی لکھا تھا، لوح محفوظ میں بھی لکھا تھا، عندہ ام الکتاب، اسی آیت کتاب، وہ تو بدبخت لکھا ہے۔ میں نے بچوں کو کہہ دیا، لیکن بچوں نے پھر اصرار کیا کہ نہیں آپ دعا کریں۔ تو حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ذکرت ما قال غوث الثقلین السید السند محی الدین عبد القادر الجیلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت غوث اعظم شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یاد کر لیا، گویا میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو یاد کیا، ان کا نام لکھا کہ میں نے ان کو یاد کیا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ، غوث پاک کا یہ فرمان ہے، ان القضاء المبرمہ یرد بدعوتی، کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کے ساتھ قضاء مبرم کو بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قضاء مبرم، قضاء معلق، اور تیسری ہے معلق شبیہ بالمبرم۔ یہ 3 قسمیں ہیں، یہ کسی اور درس میں بیان کریں گے، لیکن اب یہ سمجھو کہ تقدیر بدل جاتی ہے دعا کے ساتھ بھی، نگاہ کے ساتھ بھی۔ تو آپ فرماتے کہ میں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر کے اور آپ کے اس قول کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنا دست دعا دراز کیا، عرض کی کہ اے وہ کہ جو کسی ایک پر کرم نہیں کرتا، تیرا کرم لا محدود ہے، تیرا کرم بے حد و بے شمار ہے، اور تیرا کرم مقید نہیں ہے، عام ہے۔ اگر حضرت شہنشاہ بغداد کی زبان پر تو نے یہ فرما دیا اور ان کی زبان میں یہ اثر رکھ دیا کہ ان کی دعا سے تبدیل کر دیتا ہے تقدیر کو، تو آج میری بھی شہنشاہ بغداد کی ذکر اور یاد اور اسم کے طفیل میری دعا بھی قبول کر۔ آپ فرماتے کہ میں نے دعا کی، دوسرے دن جب وہ استاد پڑھانے آیا تو میں نے ان کی پیشانی کو دیکھا تو اس میں وہ شقاوت مٹ چکی تھی اور اللہ نے اس کی پیشانی میں سعادت کے آثار نمایاں فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ تو نظر بد بھی برحق ہے اور نگاہ کرم
اور نظر صوفیاء یہ بھی برحق ہے، ان کی نسبت ان کی نگاہ کرم سے بھی انسان کا مقدر جی اٹھتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، کہ بجھی ہوئی شمع انسان کے دل کا چراغ جب بجھ جاتا ہے اور اس پر زنگ چڑھ جاتی ہے اور دل میں جناب اللہ اور اس کے رسول کی یاد کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا اور انسان محرومی اور غفلت میں پڑ جاتا ہے، فرمایا کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو، بجھی ہوئی شمع کو جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ ان کے سینے کی آواز اور ان کے سینے سے نکلنے والی سانس میں اللہ نے اتنا اثر رکھ دیا ہے کہ مردہ دلوں کو وہ زندگی بخش دیتے ہیں۔ اسی طرح کے ایک اور واقعہ حضرت شہنشاہ بغداد کے دور میں بھی پیش آیا۔ بہجت الاسرار میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی کو 70 بار احتلام ہوا، تو صبح صبح حضرت کی بارگاہ میں بڑا پریشان ہو کر آیا اور عرض کی کہ حضرت میں بڑا پریشان ہوں کہ میں نے برائی کی ہے لیکن کی خواب میں ہے۔ خواب میں احتلام اور برائی جو ہو جاتی ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، خواب ہے، احتلام ہے۔ تو آپ پریشان تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نظر تو فی اللوح المحفوظ، میں نے لوح محفوظ میں دیکھا کہ تیرے حصے میں 70 بار زنا لکھا تھا اور ہر بار نئی عورت سے زنا لکھا تھا، تو میں نے اپنے اللہ کی حضور تیرے لیے، اپنے مرید کے لیے، تیرے لیے عقیدت مند تھا، دعا کی، اللہ نے وہ تیرا زنا جو تھا، تیرا وہ ایک قسم کا عذاب تھا، شامت تھی، نحوست تھی، بدعملی تھی، اور اس پر عقاب اور پکڑ بھی ہو سکتی تھی کیونکہ زنا پر پکڑ ہے، لیکن اللہ نے میری دعا سے اس کو اس حالت کی طرف پھیر دی جس پر کوئی سزا نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ والوں سے تعلق، جس طرح نظر بد کا اثر ہو جاتا ہے، ان اللہ والوں کی نگاہ کا بھی اثر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ والوں کے ساتھ ہم کو نسبت اور عقیدت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔